مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ کوئی معمولی سفارتی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا زلزلہ ہے جس نے دہائیوں پرانی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس وضاحتی جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ابراہیمک سیکیورٹی ایکسس عالمی طاقت کے توازن کو بالکل ایک نئی شکل دے رہا ہے، جہاں حوث اور بقا کا ٹکراؤ سب سے نمایاں ہے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ذرا سوچیں، وہ صدیوں پرانی دشمنیاں اور روایتی مذہبی اتحاد جنہیں ہم اٹل سمجھتے تھے، اب تیزی سے ماضی کا قصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ان کی جگہ لے رہا ہے مادی مفادات اور محض اپنی بقا پر مبنی ایک نیا نظام۔ بالکل، یہ سفارت کاری کا ایک نیا دور ہے جہاں معاشی اور دفاعی فائدے باقی ہر چیز پر بھاری ہیں۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے اس جائزے کو 5 حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا، نیا ابراہیمک اور فوجی گٹھ جوڑ۔ دوسرا، پاکستان کی اسٹریٹجک اور معاشی تنہائی۔ تیسرا، بھارت کا کردار یعنی اعتماد کی تکون۔ چوتھا، خطرناک فلیش پوائنٹس، اور آخر میں بات کریں گے نئے عالمی انٹیلیجنس میٹرکس کی۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، نیا ابراہیمک اور فوجی گٹھ جوڑ، ایک ایسی بے مثال فوجی تبدیلی جو خطے کا نقشہ بدل رہی ہے۔ اب یہ تعلق صرف کاغذوں یا رسمی تصویروں تک محدود نہیں رہا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اسرائیل اپنا مشہور زمانہ آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم متحدہ عرب امارات کے اندر تعینات کرے گا؟ جی ہاں، اور بات صرف مشینوں تک نہیں رکی، بلکہ اسرائیلی فوجیوں کو باقاعدہ وہاں بطور آپریٹر تعینات کیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک انتہائی غیر معمولی ہائی سٹیکس فوجی انضمام ہے۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ خلیجی ممالک کی تیزی سے بدلتی ترجیحات ہیں۔ جب اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی ایران میں ان میزائلوں کو نشانہ بنایا جو خلیج کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، تو UAE کی قیادت نے واضح الفاظ میں کہا، ہم اس مدد کو نہیں بھولائیں گے۔ مطلب فوری ایرانی خطرے نے فلسطین جیسے تاریخی مسائل کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ بس اب ایک ہی اصول ہے، کسی بھی قیمت پر اپنی بقا۔ اور جب ترجیحات اس طرح بدلتی ہیں تو پرانے اتحادیوں پر کیا گزرتی ہے، یہ ہم دیکھیں گے اپنے دوسرے حصے میں، پاکستان کی اسٹریٹجک اور معاشی تنہائی، غیر جانبداری کی کتنی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ $3.5 بلین۔ متحدہ عرب امارات نے اچانک پاکستان سے اس قرض کی فوری واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی عام بینک کا نوٹس تو تھا نہیں، یہ دراصل ایک انتہائی گہری معاشی چال تھی جس کا سیدھا سا مقصد ان قوتوں پر پریشر بڑھانا ہے جو اس نئے تیزی سے بدلتے نظام میں اپنی جگہ کھوتی جا رہی ہیں۔ اور ٹھیک اسی وقت سعودی عرب کی طرف سے $3 بلین کی مشروط امداد کا اعلان ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا لگتا ہے نا، لیکن اسٹریٹجک زبان میں یہ ایک زنجیر ہے۔ یہ امداد اس لیے ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی روایتی غیر جانبداری کو چھوڑے اور ایرانی پراکسیز کے خلاف اس نئے خلیجی بلاک کا باقاعدہ حصہ بنے۔ دراصل یہاں دو بالکل مختلف پالیسیوں کا سیدھا سیدھا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ایک طرف خلیج کا وہ نظریہ ہے جس میں صرف اور صرف بقا اہم ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی روایتی غیر جانبداری اور امن پسندی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خلیج اب پاکستان کے اس امن کرانے والے روایتی کردار کو ایک ناقابل برداشت بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ ان کے نزدیک اب درمیانی راستہ کوئی بچا ہی نہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال مزید کیسے آگے بڑھتی ہے اور پرانے اتحادیوں کے جانے سے پیدا ہونے والے خلا کو کون پر کر رہا ہے۔ تیسرا حصہ، اعتماد کی تکون میں بھارت کا کردار۔ یہ نیا ڈھانچہ جس طرح کام کر رہا ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ بھارتی مشیر سلامتی اجیت ڈووال کی سفارتکاری نے ایک نئی اعتماد کی تکون کھڑی کر دی ہے۔ اسے ذرا ایسے سمجھے، اسرائیل لا رہا ہے جدید ترین ڈیفنس سسٹم، بھارت فراہم کر رہا ہے لاکھوں کی افرادی قوت اور فوڈ سیکیورٹی، اور خلیجی ریاستیں اپنا بے پناہ سرمایہ اور توانائی کے وسائل لگا رہی ہیں۔ یہ ایک مکمل خود کفیل مشینری بن چکی ہے جو خطے میں پاکستان کے تاریخی اثر و رسوخ کو تقریباً ختم کر رہی ہے۔ اور یہ نیا بلاک اندرونی طور پر کتنا بے رحم ہے، ذرا اس نمبر پر غور کریں، 69۔ بحرین نے اپنی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت صرف ایرانی ہمدردی کا ہلکا سا اظہار کرنے پر اپنے 69 شہریوں کی شہریت منسوخ کر دی۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اس نئے بلاک کے اندر اب کسی قسم کی دوہری وفاداری یا سیاسی مخالفت کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب اتنی بڑی سطح پر تبدیلیاں ہوں گی تو زلزلے کے جھٹکے تو محسوس ہوں گے۔
چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، خطرناک فلیش پوائنٹس اور تصادم۔ ہمارے سامنے اس وقت 3 بڑے علاقائی ٹریگرز ہیں جو کسی بھی لمحے ایک تباہ کن جنگ کی چنگاری بن سکتے ہیں۔ پہلا، کشمیر میں ایک نئی قسم کی خفیہ جنگ، دوسرا، سمندری پراکسی جنگ کا پھیلاؤ، اور تیسرا، ایٹمی انحصار کا حیران کن حد تک گر جانا۔ پہلے فلیش پوائنٹ کو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں بھارت کشمیر میں اسرائیلی معیار کی وہی جدید ترین نگرانی اور ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجیکل برتری ایک ایسی خطرناک گرے زون جنگ چھیڑ دے گی جسے پاکستان یقینی طور پر اپنی سالمیت پر ایک سیدھا حملہ سمجھے گا، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ ایک انتہائی خوفناک تنازع کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران اس پوری صف بندی کو کیسے دیکھتا ہے؟ ان کے نقطہ نظر سے یہ سب ایک صہیونی ہندو دعا گھراؤ ہے۔ ایران کو لگتا ہے کہ یہ IMEC راہداری اور نئے سمندری تجارتی راستے دراصل اس کے مفادات کا گلا گھونٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے جہاز رانی کے راستوں کو نشانہ بنانے کی واضح دھمکی دے رکھی ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دہائیوں تک خلیج کے دفاع کی آخری ضمانت سمجھا جانے والا پاکستان کا ایٹمی چھتری کا تصور اب زمین بوس ہو چکا ہے۔ خلیجی ممالک اب جدید دفاع کے لیے اسرائیل اور بھارت کی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اس ایک تبدیلی نے پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک اثاثہ بے وقت کر دیا ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو آج کے اس نئے نظام میں لگ بھگ 0 ہو چکی ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے پر، نیا عالمی انٹیلیجنس میٹرکس، یعنی اس خطے کی آخری اور فیصلہ کن صف بندے۔ آج کا یہ نیا میٹرکس بنیادی طور پر 3 بڑی قوتوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ پہلا ہے وہ اتحاد جس میں اسرائیل، بھارت، UAE اور سعودی عرب شامل ہیں، جو IMEC راہداری کے ذریعے اپنا معاشی غلبہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا فریق ہے بے دخل ہونے والا، یعنی پاکستان، جو اب اپنے ریاستی وجود اور خطے کے امن کو بچانے کی ایک انتہائی مشکل جنگ لڑ رہا ہے۔ اور تیسری قوت ہے حملہ آور، یعنی ایران، جو اپنی پراکسی جنگوں کے ذریعے اس ابھرتی ہوئی شیلڈ کو توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ جب یہ ابراہیمک شیلڈ مکمل طور پر کھڑی ہو جائے گی تو ذرا سوچیں، وہ قوتیں جنہیں اس نئے نظام نے بالکل دیوار سے لگا دیا ہے، وہ اپنی بقا کے لیے کون سا انتہائی اور مایوس کن راستہ اختیار کریں گی؟ یہ ایک ایسا سوال اور ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو نہ صرف آج بلکہ آنے والی کئی نسلوں تک اس خطے کی فضاؤں میں گونجتی رہے گی۔